کا پروگرام ہمارا آصیب کے حوالے سے ہے۔ لوگوں پر آصیب آ جاتے ہیں، یعنی حاضر ہو جاتے ہیں جنات، اور وہ بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ خصوصاً عورتوں کو جب جنات حاضر ہو جاتے ہیں تو چیخ چلاؤ، مارنا پیٹنا اور سر کو دیواروں کے ساتھ پٹخنا، یہ بہت سی چیزیں آصیب کی حاضری کے بعد جو ہے نا لوگوں میں رونما ہوتی ہے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی یکساں دونوں میں سمٹمز ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی فرمائش پر کہ آصیب کے عنوان پر کوئی پروگرام کرے، اور آصیب پر جو ہے نا کوئی اور پروگرام ہمارے سامنے جو ہے نا کیا جائے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ آیا آصیب کس طرح کی ان کی جو ہے نا علامات ہوتی ہے، اور پھر جس پر آصیب آ جائے تو اس سے کس طرح جو ہے نا ان سے آصیب کو دور کیا جائے، اور دوسرا کہ اگر کسی پر نہیں ہے تو وہ ان کو کیسے بچایا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آصیبی آدمی ہوتا ہے اس کو ذرا سی بات پر جو ہے نا وہ ایک دم غصہ آتا ہے، یعنی شدید غصہ اس کو آتا ہے۔ اور دوسری اس کی چیز یہ ہے کہ جب آصیب انسان کے وجود میں حاضر ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے وجود میں جو ہے نا داخل ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کے وجود کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ وہ انسان جو آصیب زدہ ہوتا ہے وہ پھر اپنے کنٹرول سے بات نہیں کر رہا ہوتا، نہ اپنے ہی کنٹرول سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ چیز اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور کنٹرول کرنے کے بعد وہی اس سے مار داڑ، چیخ پکار، یا بے ہوش کر کے رکھ دینا، یا کپڑوں کا پھاڑ دینا۔ ابھی ریسنٹ ہی میرے پاس ایک ہب چوکی سے ایک بندے نے فون کیا تھا، ان کی ایک پیشنٹ تھی، وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتی تھی، تو بیچارہ بہت سارا پریشان تھا۔ تو پھر میں نے اس کو، ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، ہم جو ہے نا آن لائن دم کرتے ہیں، یا پھر ان چیزوں کو جو ہے نا جو کسی کے وجود میں داخل ہوتی ہے آن لائن، جب وہ مریض ہمارے سامنے آتا ہے، یا تو سامنے آ جائے، یا پھر کیا نام ہے واٹس ایپ پہ اور ویڈیو کال پہ آ جائے، یا پھر موبائل کال پہ آ جائے، تو پھر اس چیز کو ہم جو ہے نا پکڑ لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں۔ تو جس کے اوپر وہ آصیب ہوتا ہے، جب اس کو پکڑ کے قید کر لیا جائے، ان کے وجود سے نکال دیا جائے، تو پھر وہ بندے کو الحمدللہ جو ہے نا افاقہ ہو جاتا ہے اس سے۔ تو ایک تو اس کے اندر آپ کے پاس جو معالج ہو جس سے آپ علاج کروائیں، وہ مضبوط معالج، تجربے کار، اور اس کے متعلق یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ اس علم کو جانتا ہو، اور اس کے پاس آنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہو۔ شفا اللہ کے خزانوں میں سے، لیکن ہر فن کے لیے ماہر ہونا ضروری ہے۔ جس طرح اگر آپ دل کی سرجری کرتے ہیں تو دل کی سرجری کے لیے دل کا سرجن جو ہے نا وہ ماہر ہو، آپ کڈنی کا آپریشن کرواتے ہو، کڈنی کا سرجن ماہر ہونا چاہیے، اسی طرح اس علم میں بھی ماہر بندہ ہونا چاہیے۔ تو جب ماہر معالج ہوگا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جلد آپ اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ یہ بہت سخت معاملہ ہوتا ہے۔ جب آصیب نے ایک انسان کو کنٹرول میں لے لیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اس شخص کی جان بھی لے سکتا ہے، اور وہ اس شخص کو بہت شدید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہے نا مسائل وہ اپنے لیے پیدا کر سکتا ہے، دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہو جب آصیب یا جنات کسی پر حاضر ہوتے ہیں تو وہ دوسرے بندے پر باقاعدہ حملہ کرتے ہیں، یعنی اس کو بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک سخت مسئلہ ہوتا ہے اور سخت معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر معالج کے ساتھ رابطہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کا رابطہ آپ کے معالج کے ساتھ جتنا زیادہ سخت و مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ اسٹرونگ ہوگا، اتنا ہی یہ سخت چیزوں سے آپ کی چھٹکارا آپ کو مل جائے گا۔ کیونکہ گائے بگائے جو ہے نا ظاہر ہے جو لوگ عمل کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، ان کے پاس اپنے جو ہے نا موکلات آ جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کے ذریعے سے ان کو پکڑتے ہیں۔ جس سے ہمارا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ ہم موکل کو بھیجتے ہیں یا موکلات بھیجتے ہیں، اس بندے کو، اور جو حاضر چیز ہوتی ہے اس کو پکڑتے ہیں اور قید کر دیتے ہیں یا پھر جلا دیتے ہیں۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ تو معالج آپ کا جو ہے وہ صحیح معالج ہونا چاہیے جو اس علم کو جانتا ہو،
اگر آپ اناڑی معالج سے چھڑواؤ گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ وہ چیزیں شیئر ہو جائے گی، کیونکہ وہ جانتا تو ہے نہیں، علم کام کو جانتا نہیں ہے، بجائے اس کو قابو کرنے کے جب وہ اس طرح ایک اناڑی کے پاس جائے گا، دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس جائے گا، تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ وہ جو جن ہے، جو شریر جن ہے، جو عصب ہے، وہ اور زیادہ جھری ہو جائے گا۔ جب وہ جھری ہوگا تو وہ اور زیادہ تنگ کرے گا۔ شروع میں تو اس میں تھوڑے بہت ڈر ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کا وہ ڈر خوف نکل جاتا ہے۔ وہ پھر عاملوں کو بھی ایسے میرے پاس مریض آئے، میرے پاس پشاور سے ایک مریض کو لے کے آیا تھا، اس کو جس عامل کے پاس لے کے جاتے تو وہ اس عامل کو بھی مارنا شروع کر دیتے، اتنا شدید عارضہ تھا اس کے ساتھ۔ پھر اس فقیر کے پاس وہ لے کے آئے تھے، الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو صحت دی۔ ایسے بہت سے مریض میرے پاس آئے۔ ابھی ریسنٹ ایک مریض میرے پاس آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی عصب کا مسئلہ ہے، اس کو کٹ لگ جاتے ہیں، اس کے جسم پر کٹ لگ جاتے ہیں اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، نہ کوئی بندہ نظر آتا ہے، نہ کچھ، نہ بندے کی خون کی الٹیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو کے بے دم ہو کے گر جاتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے رقیہ آن لائن کے نام سے www.ruqyaonline.com۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ہے نا یوٹیوب آفیشیل چینل ہے، اور یوٹیوب چینل کے اندر بھی جو ہے نا ہم گائے بگائے ویڈیوز دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فیس بک آئی ڈی ہے، اس پہ بھی ہم آن لائن لوگوں کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں، مطلب ہمارا نمبر ان کو وہاں سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ رقیہ آن لائن کے نام سے بھی جو ہے نا آئی ڈی ہے، اور سید شاہ زمان نقشبندی شاذلی کے نام سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس ایسے مسائل کے لیے اوصاف اخبار میں ہر ہفتے کو میرا کالم بھی آتا ہے، وہ بھی ان مسائل کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ روحانی مسائل ہو، کسی کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہو، جادو کا مسئلہ ہو، نظر کا مسئلہ ہو، کاروبار کی بندش، یا ایکس وائی زیڈ جو بھی معاملات ہو، اس کے لیے الحمدللہ ہفتہ وار جو ہے نا وہ میرا کالم اوصاف اخبار میں ہر ہفتے کو چھپتا ہے جمعے والے دن۔ تو اس کو آپ اس کالم کو بھی آپ جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر سوال جواب کا معاملہ ہوتا ہے، پھر ہم جواب دیتے ہیں، علاج بتاتے ہیں۔ وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ وہ اوصاف اخبار کی جب آپ کیا نام ہے گوگل سرچ میں جب آپ اوصاف اخبار لکھیں گے تو اس میں جمعے والے دن گرین صفحہ جو ہے نا اس کے پر جائے، اس میں روحانی مسائل اور ان کا حل جو ہے نا وہ کالم ہے، مولانا پیر سید شاہ زمان نقشبندی شاذلی، یہ عنوان ہے اس کے اوپر۔ تو اس کالم سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ہر طرح سے جو ہمارے بس میں ہیں مخلوق کو خدمت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اخبار کے ذریعے سے، یوٹیوب کے چینل کے ذریعے سے، رقیہ آن لائن یعنی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے سے، ویسے لائیو ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان کو بھی ہم چیک کرتے ہیں، ان کا بھی اگر علاج وغیرہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، آپ اپنے حصے کا کام کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو کالم وغیرہ اس کو پڑھیں۔ اب میں اس طرف جاتا ہوں کہ جنات عصب کو ہم کیسے قابو کریں۔ اس کو سوائے مضبوط معالج کے آپ قابو نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تو اگر آپ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے اندر کیا نام ہے روحانی قوت کا ہونا لازمی ہے۔ ہاں ایک طریقہ یہ ہے، ہم لوگ علاج کا ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ سمپل سا طریقہ ہے۔ ایک تو علاج واٹس ایپ پہ میں یہ بھیج دیتا ہوں، جو لوگ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، یہ جو میرا نمبر آتا ہے اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، تو جن کے ساتھ عصب کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ علاج ہمارے پاس ہے۔ یہ پورا علاج جو ہے نا واٹس ایپ پہ میرے پاس PDF میں میں بھیج دیتا ہوں۔ اگر اس علاج کو بھی مریض کرے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ مریض جو ہے نا، جو عصب نے اس کے جسم میں راستے بنا دیے، جب یہ علاج پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی برکت سے ایک تو ان کا آنا جانا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک دم نہیں ختم ہوتا۔ کوئی بھی یہ یاد رکھے کہ ایک چیز نے آپ کے وجود میں راستے بنائے اور وہ ایک دم ہی ختم ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے ایک دم ختم ہوتا ہے، لیکن اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو یا ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ جو ہے نا ویڈیو کال پہ آ جائے، یا موبائل پہ کال پہ رابطہ رکھے، یا پھر جب وہ حاضر ہو تو پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں، ٹاک کرتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا، اس کو مناتے ہیں کہ وہ چلا جائے، نہیں ہو پھر اس کو ہم قید کر لیتے ہیں، اور یا پھر ہمارے سامنے مریض آیا ہو تو اسی وقت ہم اس کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو اس چیز کو سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتے پھر جلا دیتے۔ یہ جو علاج ہے، یہ علاج جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ علاج سے اس کے راستے بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب اس کے راستے بند ہونا شروع ہوں گے تو اس کو آنے میں مشقت ہونا شروع ہو جائے گی، تو جلدی سے وہ جسم کو قابو نہیں کر سکے گا۔
تو اس کے لیے آسان طریقہ ایک تو یہ ہے کہ منزل آپ کو مل جائے گی ہر جگہ سے، آپ کے پلے اسٹور سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ منزل صبح اور ایک دفعہ شام، اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1500 مرتبہ یہ پانی پہ دم کر کے پیے۔ باقی جو ہمارا علاج کا جو اپنا یہ سلیبس اور دوسرا سلیبس ہے، اس کے لیے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ مریض کو چیک کر کے اس کی کنڈیشن کے حساب سے پھر جو ہم نے یہ اپنا علاج ایک بنایا ہوا ہے، چونکہ یہ منزل اور یہ بسم اللہ یہ تو عمومی ہے، ہم دے دیتے ہیں، لوگ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لوگ اس سے متعارف ہے، اس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مگر جو ہم نے اپنا علاج بنایا ہوا ہے اس کو پھر ہم واٹس ایپ پر ہی دے سکتے ہیں اور اس کو چیک کر کے مریض کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس مسئلے میں مبتلا ہو چکے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ کوشش کرے باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، یعنی جب انسان وضو کرتا ہے تو یہ شیطان کی گرفت اس پر جلدی کر کے نہیں آتی ہے۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اس سے مراد یہ ہے جب آپ کے پاس ہتھیار ہوگا تو ڈاکو، چور، غنڈا وہ آپ کی طرف اتنی جلدی آرام سے نہیں آ سکے گا، اس کو بھی یہ خوف ڈر ہوگا کہ ایسے نہیں ہوئی اگر میں اس پہ کچھ کروں یا مجھ کو فائر کر کے مجھے نہ مار دے۔ تو اس ہتھیار کو اپنے پاس رکھے، یہ سرکاری نسخہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور دوسرا، نماز کی پابندی کرے، کیونکہ نماز آپ کو ان شیاطینی چیزوں سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز آپ کو گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے، تو 5 وقت نماز اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کرے، اور اس کے علاوہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، یعنی اس طرح کے روز جو ہے نا 1 سپارہ پڑھ لیا کرے، ہو سکے تو اس قرآن کی جو آپ پڑھتے ہیں وہ سپارہ اگر پورا 1 سپارے کے ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکوع کا پڑھ لے، 1 رکوع کا نہیں پڑھ سکتے 1 صفحے کا پڑھ لے، تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ جب آپ کے سامنے آ رہا ہوگا تو آپ کی روحانی قوت اور ایمانی قوت بڑھے گی، اور جب آپ کی روحانی قوت اور ایمانی قوت بڑھے گی تو یہ جو چیز ہے شیطانی قوت یہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ چند چیزیں اور چند طریقے میں نے آپ کو بتائے، اگر ان طریقوں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آئے ہوئے آسیب سے بھی محفوظ ہونا شروع ہو جائیں گے، جن پر نہیں آئے وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور جن کے اندر خوف ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک نسخہ ہے بہت آسان ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھا کرے، اور اس کے علاوہ صبح شام 7 دفعہ صبح پڑھے، شام 7 دفعہ شام کو پڑھے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اپنا حصار کیا کرے۔ اسی کے ساتھ آخری کی 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو ایسے پڑھنا ہے کہ ایک بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پڑھنی ہے، پھر سورہ فلق سے شروع کر کے پھر سورہ ناس پہ ختم کرنی ہے 1 دفعہ، پھر اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فلق سے شروع کر کے سورہ ناس پہ ختم کرنی ہے، پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھی یعنی بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، اور اس دوران اپنے مٹھیاں اپنی بند رکھنی ہے، اور جب پڑھائی پوری ہو پھر مٹھیوں کو کھول کے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر، تو یہ اور اپنی انگلی پہ ایسے دم کر کے اپنے چاروں طرف کڑا بنا لے، اس کو کڑا بولتے ہیں حصار کا۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہے، اگر ان احتیاطی تدابیر پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ جو مریض لوگ ہیں جو اس میں مبتلا ہو گئے وہ بھی حصار باندھ سکتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ حصار جب آپ کا بندھے گا تو وہ چیز آپ کی وجود کا اندر جلدی کرے جو ہے نا وہ داخل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس کو پہلے محنت کرنی پڑے گی، حصار کو توڑنا پڑے گا، حصار توڑیں گے تو آپ کے وجود کے اندر وہ انٹری داخل لے سکے گی۔ تو حصار اتنی آسانی سے نہیں توڑتا، جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا آپ کے یقین کے ساتھ آپ کا حصار بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان کلام ہے، اور یہ اللہ کا وہ کلام ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان میں، اگر میں اس کلام کو نازل کرتا یعنی اتارتا پہاڑوں پر تو وہ میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو جنات سے تو پہاڑ بہت زیادہ سخت ہے، تو جب جنات سے سخت پہاڑ ہے اور اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، دنیا میں سب سے سخت ترین جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے یہ مخلوقات میں سے یہ چیز ہے، پہاڑ بہت سخت مضبوط پہاڑ ہے، تو اس کو جب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو اس کے علاوہ باقی تمام مخلوقات تو بہت کمزور ہیں طاقت کے حساب سے اور قوت کے حساب سے۔ تو یہاں سے اگر ہم یہ یقین سے کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کلام کی برکت سے ہم اللہ پاک ہمیں ان شیاطین اور ان جنات سے محفوظ کریں گے۔
اچھا بعض چیزیں ایک عجیب جو ہے نا آج کل جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، انتہائی حیرت کی بات ہے کہ مسلمان گھرانے کے لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور مسلمان گھرانے کے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ یار شاید ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم پہ آفتیں آ رہی ہے۔ قرآن مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرنے کی چیز ہے، یعنی شیاطین کو بھگانے کی چیز ہے، نہ کہ شیاطین کو گھر میں لانے کی چیز ہے۔ ہاں کچھ مسائل آزمائش کے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ تو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ میں ضرور بالضرور تم لوگوں کو آزماؤں گا، تمہاری جانوں سے، تمہاری مالوں سے، تمہارے اولادوں سے۔ قرآن عظیم الشان کا فرمان ہے۔ تو وہ آزمائش ہے، آزمائش کا وقت اگر اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو وہ جلد ہی ٹل جائے گا، یعنی جلد ہی وہ آزمائش پوری ہو جائے گی، اور ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام کریں کہ یا رب العالمین ہم کمزور ہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ہم ان آزمائشوں کو آپ کے آزمائش پر پورا اتر سکتے ہیں۔ آپ خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں، مخلوق میں کبھی اتنی قدرت نہیں آ سکتی کہ وہ خالق کی آزمائش پہ پورا اترے۔ یا اللہ تو ہماری اس آزمائش کو جلد از جلد ختم کر کے اور اللہ ہمارے کو اس آزمائش سے نکال دے اور ہمارے لیے آزمائش آسان کر دے۔ اس طرح دعاؤں کا اہتمام کرے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرے، اور اپنے اللہ سے راز و نیاز کیا کرے، اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے جوڑے، اپنی زندگی کے رخ کو دنیا سے نکال کر دین کی طرف کر دے۔ ہر وقت دنیا 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 کی فکر میں لگنے سے ہم مسائل میں ہی پھنستے ہیں، نہ کہ ہم اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو پیدا کیا نا ایک عظیم مقصد کے تحت، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس زمین اور آسمان اور اپنے خالق اور مالک اور 18,000 مخلوقات کے پیدا کرنے والے رب کو پہچان لیں، اس کی پہچان ہم کو ہو جائے، اور اس رب کی ہم اطاعت کریں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک عارضی دنیا ہے، اور عارضی دنیا کے اندر عارضی رہنا ہے۔ تو ہمیں اس جو دائمی دنیا ہے، آخرت والی دنیا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم اسی دنیا میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی فکر کو آخرت کی فکر بنا لیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل خود بخود ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان سے ہمارا چھٹکارا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ بیچارے مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہے، صحت کے مسئلے کی وجہ سے، گھروں کے مسائل کی وجہ سے، اللہ سب کے مسائل کو حل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو، اور اپنے دین کا کام لے۔ وما علینا الا البلاغ۔